السلام علیکم، میں ہوں امینہ خان اور پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا۔ آج کے پروگرام میں جہاں دل کے مریضوں کے لیے میوزیکل چیریٹی پروگرام کے انعقاد کی بات کی جائے گی، وہیں پابندی کے باوجود سندھ میں جرگوں کے ذریعے ہونے والے فیصلوں کا ذکر بھی ہوگا۔ تنخواہیں نہ ملنے سے پریشان حال سرکاری ملازمین کے مسائل زیر بحث آئیں گے، جبکہ جدید دور میں موبائل فون سروس پر پابندی کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ذرائع آمد و رفت نہ ہونے سے عوام کو درپیش مسائل بھی دکھائیں گے اور سیکیورٹی نہ ہونے سے آئل ڈپوز سے عوام کو درپیش خطرات و خدشات بھی شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے سندھ کی دھرتی سے۔ غربت کے باعث لاکھوں افراد اپنی بیماریوں کا علاج کرانے سے قاصر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، جس سے غریب عوام کو بھی تھوڑی بہت صحت کی سہولتیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے پنگریوں میں ایک چیریٹی میوزیکل شو منعقد کیا گیا، جس کا مقصد دل کے سوراخ کے مریضوں کے لیے فنڈز جمع کرنا تھا۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ سماجی تنظیم پیس ہارٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول پنگریوں کے آڈیٹوریم میں ہونے والے اس چیریٹی میوزیکل شو میں معروف فنکارہ دیبا کنول، عابد خاص کھیلی، شنکر میگواڑ اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جبکہ مہران آرٹ سرکل نے دلچسپ خاکے پیش کر کے حاضرین کے دل مو لیے۔ اس بارے میں پیس ہارٹ فاؤنڈیشن ضلع بدین کے صدر امتیاز حسین ابوڑو نے دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی تنظیم پاکستان، بھارت اور ایران میں دل کے سوراخ کی بیماری میں مبتلا غریب مریضوں کے علاج کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے 57 اضلاع میں اب تک پاکستان میں 109 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مریض کے علاج پر 85,000 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک خرچ آتا ہے۔ عائشہ ولد غلام مصطفیٰ جو پنگریوں شہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے پیس ہارٹ فاؤنڈیشن کے پارٹ پہ، اور مہران آرٹ سرکل نندو شہر نے اس میں تعاون کیا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیس ہارٹ فاؤنڈیشن کے پارٹ پہ اس میں جو بچے کا جو دل میں سوراخ ہے اس کا جو سارا کا مکمل جو خرچہ ہوتا ہے، ہم اسے پروگرام ارینج کرتے ہیں پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں، پھر وہاں سے ہم سپورٹ کرواتے ہیں ان فیملیز کو ان کے علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے۔ ناظرین، غریبوں کی صحت کے لیے دستیاب سہولتوں کے بارے میں کئی رپورٹس اس پروگرام کا حصہ رہی ہیں۔ عوام کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی حکومت کا فرض ہے، تاہم بڑھتی ہوئی آبادی اور خراب معاشی صورتحال کے باعث یہ فریضہ انفرادی طور پر عوام کو بھی انجام دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں این جی اوز کا کردار اہم ہے۔ میوزیکل شو کے ذریعے بھی فنڈز اکٹھے کیے جا سکتے ہیں اور یہ ایک خوش آئند اقدام تھا، جس کے ذریعے دل کے سوراخ والے مخصوص مریضوں کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے پابندی کے باوجود سندھ میں ہونے والے جرگوں کی۔ پسند کی شادی کرنے پر وڈیرے نے لڑکی اور لڑکے کو کاروکاری قرار دے کر قتل کا حکم دے دیا۔ دونوں کو قتل کرنے والے شخص کے لیے 2 لاکھ روپیہ انعام مقرر کر دیا۔ یہ جوڑا زندگی بچانے کے لیے ڈہر کی پہنچ گیا، حکومت سے تحفظ کی اپیل کی ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ جیکب آباد کے محلے پھول باغ سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ ریما نے اپنی ہی برادری کے نوجوان عمران چاچڑ جو کا شکارپور کی تحصیل چک کے گاؤں عبد الغفور کے رہائشی سے رحیم یار خان کے سیشن کورٹ میں پسند کی شادی کی۔ اطلاع ملتے ہی گاؤں کے وڈیرے ذوالفقار چاچڑ نے جرگہ بلا کر دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد جوڑا زندگی بچانے کے لیے ڈہر کی پہنچ گیا، جہاں پر ریما چاچڑ نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کا والد کچھ سال قبل فوت ہو چکا ہے اور اس کے لالچی چچا ہارون چاچڑ نے اسے ایک پاگل نوجوان کو فروخت کرنا چاہا، جس کے بعد اس نے عمران چاچڑ سے شادی کر لی۔ لیکن اب وڈیرے کے کارندے انہیں مارنے کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اس لیے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جرگوں اور پنچایتوں میں فیصلوں پر پابندی کے باوجود جرگوں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ایک قسم کا متوازی عدالتی نظام ملک میں موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے انصاف کے حصول میں مدتیں گزر جاتی ہیں، جبکہ جرگوں اور پنچایتوں میں فوری فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ فوری فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح سندھ کی چند خبروں کا۔ دولت پور کے گاؤں بچوراہو میں پولیس نے کچی شراب تیار کرنے والی بھٹیوں اور منشیات کے اڈوں پر چھاپے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ دولت پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ دولت پور کے گاؤں بچو راہو میں مختلف تھانوں کی بھاری پولیس نفری نے کچی شراب کی بھٹیوں اور منشیات کے اڈوں پر چھاپے مار کر اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن کر کے سینکڑوں ڈرم برآمد کر کے ہزاروں لیٹر کچی شراب برآمد کر لی، جبکہ 1 درجن سے زائد چوری شدہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر کے 1 درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
साले पट की मंगरियो बिरादरी की जानिब से कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। साले पट की मंगरियो बिरादरी खवातीन और मर्दों ने शाहिल, मोरजादी, शेर मोहम्मद और मीर खान की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया को बताया कि उनकी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों ने 1 साल कबल हमारे एक शख्स शेर खान को कारोकारी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा साले पट थाने पर दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया था, मगर दूसरा मुलजिम फरार हो गया था, जो अब हमें संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दे रहा है और उसने हम पर अपने एक रिश्तेदार के अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम पर दाखिल झूठे मुकदमे की तहकीकात करके इसे खारिज किया जाए। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की, आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान। डेरा मुराद जमाली में एसपीओ और सोसाइटी नसीराबाद की जानिब से इंसानी हुकूक और इजहार राय की आज़ादी के हवाले से रैली निकाली गई, जबकि प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से एसपीओ के प्रोग्राम स्पेशलिस्ट फारूक अहमद मक्सी, ताज बलोच, इंसानी हुकूक फोरम के कोऑर्डिनेटर कॉमरेड नज़ीर मस्तोई, मोहम्मद वारिस आबड़ो और कादिर बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल बाइसे तशवीश है और इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। नसीराबाद में अगवा बिराए तावान कारोबार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जिससे लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने वतन कार्ड के इजरा में नसीराबाद के सैलाब मुतासरीन को नजरअंदाज करने की भी मजम्मत की। डिप्टी कमिश्नर डेरा मुराद जमाली फतेह मोहम्मद खजक ने कहा है कि हुकूमत अवाम को इलाज मुआलजे की सहूलत की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। डॉक्टर हजरात को भी चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके अपना फर्ज अदा करें। डिप्टी कमिश्नर डेरा मुराद जमाली फतेह मोहम्मद खजक ने कहा है कि हुकूमत अवाम को इलाज मुआवजा की सहूलत की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। डॉक्टर हजरात को भी चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके अपना फर्ज अदा करें। सिविल अस्पताल के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इस मौका पर MS सिविल अस्पताल डॉक्टर हमादुल्ला जहरी ने अस्पताल में जारी तरक्याती कामों के मुतालिक ब्रीफिंग दी, जबकि MSF के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद भंगर ने MSF की जानिब से बच्चों के वार्ड मुआयना करवाया, जहां न्यूट्रिशन और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में आगाही दी। न्यूट्रिशन प्रोग्राम में कमजोर बच्चों को इलाज मुआवजा, अद्वियात, खाना, कंबल और मच्छरदानी दी जाती है, जबकि कमजोर माओं की फ्री डिलीवरी के साथ साथ ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर हमादुल्ला जहरी ने कहा है कि सैलाब के दौरान अस्पताल के अमले ने 10,000 से जायद हामला खवातीन समेत आम मरीज की 15,000 से जायद OPD की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डेरा मुराद जमाली फतेह मोहम्मद खजक ने अस्पताल में जारी डॉक्टरों की कारकर्दगी और MSF के कामों को सराहा। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। जिला टांग के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल कायम। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 28 जनवरी होगी।